बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूं सैयद आसिम रजा। पहलगाम वाक़ये का झूठ से लेकर सीज फायर तक जो कुछ भारत झूठ बोलता रहा और अभी तक बोल रहा है, तैयारे गिरने से लेकर S-24 उड़ने तक, और जो हज़ीमत का सामना दुनिया में उसको करना पड़ रहा है और उसको वो डिफेंड नहीं कर पा रहा, और उसको झूठ को छुपाने के लिए अपने जयशंकर यानी कि जो उनके वजीर खारजा है उनको भेजा गया और उसके साथ डेलीगेशंस को भेजा जा रहा है ताकि बैरूनी दुनिया को अपना मौक़िफ़ बयान कर सकें, अपना झूठा बयानिया बयान कर सकें। लेकिन वहाँ पर उनको सहाफ़ियों के सख्त सवालों का सामना है, जिस पर उनके कन्फ्यूजन की हालत ये है कि मैं आपको एक इंटरव्यू दिखाता हूँ। हॉलैंड गए हैं तो वहाँ पर सहाफ़ी के सवाल पर उनकी हालत क्या हुई कि गले सूख रहे हैं, होठ फड़फड़ा रहे हैं, रंग उड़ गया है और ऐसा लगता है कि इनको मौत वाक़ई हो गई है। तो आइए देखें जयशंकर साहब की हालत क्या है। दी अटैक मतलब ये हालत है कि मोदी सरकार और उसकी सेना यानी उसकी फौज की बात करें, उनके मीडिया की बात करें, पूरी दुनिया में मजाक बन चुके हैं। और उसके बाद जो उनका नुकसान हुआ उसको छुपाते छुपाते उनके जिसे कह सकते हैं ना कि बयानियां ही उलटता जा रहा है। उनकी अपनी आवाम उनको गालियां दे रही है। सफारती सतह पर जो उनको सुबकी का सामना करना पड़ रहा है उस हवाले से भी देखें। दूसरी तरफ हमारे वजीर आज़म शुक्रिया अदा करने तुर्किया ईरान के दौरे पर निकले हैं, उसके बाद वो एक कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। हमारे भी डेलीगेशन है पूरी दुनिया में जाके इस मामले के हक़ाइक़ दुनिया को दिखाएंगे, सच दिखाएंगे। प्रोग्राम के शुरू में हमारे साथ इस में मौजूद हैं हुज़ैफ़ा रहमान साहब जो कि वज़ीर मुमलिकत हैं कौमी सकाफ़त और विरसा के। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफ़ा साहब। जी वालेकुम सलाम जी। 4 मुल्क के दौरे पे वजीर आज़म साहब रवाना हुए हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उनके साथ हैं, ततारड़ साहब उनके साथ हैं। आपने देखा कि भारतीय वजीर खारजा की ज़बान लड़खड़ाना शुरू हो गई है जब ट्रंप का सवाल किया जाता है या पहलगाम वाक़ये के मुजरिमों की बात की जाती है, ऑपरेशन सिंदूर की बात की जाती है, तो उनका रंग उड़ जाता है। कैसे देखते हैं आप? जी, मैं तो इसको इस तरीके से देखता हूँ जी, जब भी आप झूठ बोलते हैं, झूठ में ज़ाहिर है वो ताकत नहीं होती जो सच में होती है। तो सिर्फ आपकी जो आपने इंटरव्यू दिखाया, मैं उससे थोड़ा सा आगे जाऊंगा कि आज ये खबर भी मेरी नज़रों से गुजरी है कि जो राफेल बनाने वाली कंपनी है उसको जो है मोदी सरकार ने मना और कर जो दिया, भारतीय एयरफोर्स है उन्होंने अपने फ्लीट की जो है इंक्वायरी और इंस्पेक्शन फ्लीट से मना की किया। जो है इंस्पेक्शन से बिल्कुल मना किया है। तो जाहिर है वजह यही है कि अगर वो इंस्पेक्शन करेंगे, वो क्रेडिबल कंपनी है, वो बताएगी दुनिया को इतने त्यारे तबाह हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें इस बात की गवाही करती हैं कि मोदी जो है अपनी शिकस्त को बचाने के लिए जिस तरीके से उसने भारत के अंदर भी ज़ाहिर है बहुत अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं, उन सबकी क्रेडिबिलिटी ख़राब की है, उनको झूठ के पीछे लगाया है। तो भारत में कुछ सियासतदान भी ऐसे हैं जिनकी अपनी एक अच्छी साख है, लेकिन वो मोदी की वजह से झूठ बोल बोल कर अपनी साख भी ख़राब कर रहे हैं, और झूठ इतना है कि वो दिफा ही नहीं कर पा रहे इंटरनेशनल फोरम्स पर। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अफवाज पाकिस्तान, आपकी सिविलियन हुकूमत की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि भारत को आपने बहुत ही कम वक्त में, बड़ी महदूद वक्त की जो जंग थी उसमें शिकस्त फाश से दो चार किया। और ये सारे फैक्ट्स दुनिया देख रही है, दुनिया ऑब्जर्व कर रही है, दुनिया को दिखाई दे रहा है कि भारत का इस जंग में बहुत नुकसान हुआ है। और वो जो निक रॉबर्टसन की खबर थी, रिपोर्ट थी कि डेली अप्रोच टू न्यूयॉर्क, जी CNN में निक रॉबर्टसन ने कहा, तो डेली अप्रोच टू न्यूयॉर्क, तो वो बात जो है दुरुस्त जो है वो पूरी दुनिया को होती हुई मालूम हो रही है जी। अभी जर्मनी और हॉलैंड के दौरे पर हैं और वहां पे सहाफियों के कड़े सवालात पर बौखला रहे हैं। सवाल किया गया कि जी आप हॉलैंड आए क्यों या जर्मनी से क्या तवक्कुआत रखते हैं जब आपके ऑपरेशन सिंदूर का उन्होंने सपोर्ट ही नहीं किया। तो उस पे उन्होंने कहा कि आपको मिस इन्फॉर्मेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बड़े अजीब और गरीब किस्म के जेस्चर्स हैं जो कि उनके वजीर खारजा दे रहे हैं। जी जाहिर है झूठ के पाँव नहीं होते, और जाहिर है पीछे से मोदी का प्रेशर है, उसने एक कमेटी भी बना दी, उस कमेटी में जाहिर है सबको भेज भी दिया, लेकिन जाहिर है उनके पास कहने को कुछ है नहीं। बहुत अच्छा होता कि अगर मोदी इन सारे लोगों को हिंदुस्तान के अंदर रखते और अपनी शिकस्त को एडमिट करते, और बेहतर होता कि जिस तरीके से उन्होंने दुनिया के बेहतरीन, मैं अभी भी ये बात कहता हूँ आपके चैनल की स्क्रीन से कि ये जो राफेल हैं ये दुनिया के सबसे जदीद तरीन तैयारे हैं आज भी, एज ऑफ टुडे। इन्हें अगर एयर का टाइटैनिक कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन उसकी इन एफिशिएंसी, उसके पायलट्स की इन एफिशिएंसी, और सबसे बड़ी बात मोदी की जज्बातियत ने जो है इस मोड़ तक पहुंचाया। तो बेहतर तो ये होता कि स्टेप डाउन करता, क्योंकि जब राफेल तैयारे खरीदे गए थे तो उनकी खरीदारी में भी कहा गया था कि बड़ी करप्शन हुई है, और आज भी वहां पर आवाजें उठ रही हैं। और उसके बाद जब परफॉर्मेंस की बात आई तो परफॉर्मेंस भी मिल रही। ज़ाहिर है भारत का जो है रिवायती हरीफ पाकिस्तान है, और पाकिस्तान का रिवायती हरीफ
بھارت ہے. اگر پاکستان کے خلاف بھارت کے تیاروں کی یہ کارکردگی ہے تو ظاہر ہے اس نے اپنے ملک کی عوام، اپنی پارٹی نے جو اس کو مینڈیٹ دیا اس سب کو جو ہے ظاہر اس نے سبوتاژ کیا ہے. تو ایسے میں ہونا تو چاہیے تھا کہ انسان کے بچوں کی طرح وہ ریزائن کرتا اور گھر جاتا، لیکن اس نے مزید جو ہے وہ اوور سمارٹ بننے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہاں ان ایریاز کے وزٹ کر رہا ہے، افواج کو جو ہے وہ اپریشیٹ بھی کر رہا ہے. لیکن ظاہر ہے لوک سبھا راجیہ سبھا کے ارکان پارلیمنٹ نے مکمل اس پر بات کی ہے. اور اب جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں کہ جرمنی گئے وہاں یہ سوال ہوا، یا ہالینڈ گئے وہاں یہ سوال ہوا، تو یہ ساری چیزیں اس بات کی عکاسی کر رہی ہیں کہ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے، بلکہ اس طرح کے اقدامات سے وہ مزید پوری دنیا میں اپنی جھگسائی کرا رہے ہیں. جی، جس کی قسمت میں ذلت لکھی گئی ہو حذیفہ صاحب، جس کی قسمت میں ذلت لکھ دی گئی ہو تو اس کو ذلیل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. جی اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں. مودی ظاہر اس نے اپنا پورا بیانیہ جو ہے اس کے اوپر بلڈ کیا تھا کہ پاکستان کے ساتھ نفرت، مسلمانوں کے خلاف جو اس نے جارحیت مسلط کی ہوئی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود کہتا ہے کہ ایک چال تم چلتے اور ایک چال میں چلتا ہوں، اور کامیاب میری چال ہوتی ہے. آج سے اگر آپ مہینہ پہلے بات کرتے تو ہم سب یہی کہتے ہیں کہ بھارت شائننگ انڈیا کی طرف جا رہا ہے، بڑی سرمایہ کاریاں ہیں وہاں پر. برلا، ٹاٹا، مکیش امبانی، بل گیٹس، اسٹیو جابس فوت ہو گیا، اس کی اپنی کمپنی ایپل کی، باقی کمپنیز کی، اور بھارت جو ہے دنیا کی ٹاپ گروئنگ اکانومی ہے. اس کے پیچھے امریکہ بھی کھڑا ہوا ہے، روس بھی کھڑا ہوا ہے، اسرائیل بھی کھڑا ہوا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پاکستان کو جو ہے وہ جیت سے ہمکنار کیا اور مودی جیسے خائن آدمی کو جو ہے شکست فاش دی. یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہی ہے نا جی. اور لیکن وہ جس سوچ کا حامل ہے اور وہ اس نے ثابت کیا ہے کہ انسان کی جو رائلنس ہے وہ بلڈ لائن میں ہوتی ہے، اور یہ مودی نے ثابت کیا ہے کہ وہ بلڈ لائن میں اس کی ابھی بھی وہی، وہ چائے کا کھوکے پہ بیٹھا کرتا تھا، وہ الیکشن لڑا، گجرات کا وزیر اعلیٰ بنا، اب وزیر اعظم بن گیا، لیکن اس کی سوچ کہیں نہ کہیں ابھی بھی وہیں پر کھڑی ہوئی ہے. وہ اسٹیٹسمین شپ نظر نہیں آئی. اسٹیٹسمین شپ کا تقاضا تو یہی تھا کہ وہ اپنی ملک کی معیشت کے لیے بہترین فیصلے کرتا. آج مجھ سے شیئر کیا گیا ٹاپ ہماری گورنمنٹ اور ملٹری سائڈ سے کسی نے کہ بھارت میں 97% جو ہے سرمایہ کار جو ہے وہ ڈسکریج ہو رہے ہیں. تو ظاہر ساری چیزیں اگر دیکھا جائے اپنی ذاتی تسکین کے لیے تو جو وہ کر رہا ہے اس میں بھی اس کو ہزیمت اٹھانا پڑی ہے. لیکن اپنے ملک کی اگر اکانومی کی آپ بات کریں، ملک کی ترقی کی بات کریں، اس حوالے سے بھی اس کے سارے فیصلے جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے آ رہے ہیں، بھارت کے سامنے آ رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں آپ کا پروگرام اگر بھارت میں لوگ دیکھ رہے ہوں یا ہندو کمیونٹی کے لوگ انٹرنیشنلی امریکہ وغیرہ میں دیکھ رہے ہوں، اب یہ وقت آ چکا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی کو بھی مودی جیسے شخص سے جان چھڑانی چاہیے، اور بھارتی راجیہ سبھا کو بھی اس سے جان چھڑانی چاہیے. اور وہاں پر یہ وقت کی ضرورت ہے کہ خطے میں بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھارتی جنتا پارٹی سے بھارتی عوام کو جان چھڑانی چاہیے. بھارتی جنتا پارٹی ہی فساد کی جڑ ہے جو آر ایس ایس کی بیس کے اوپر کام کرتی ہے. اچھا، دوسرا حذیفہ صاحب، وزیر اعظم صاحب کا دورہ جو ہے، یہ 4 ملک کے دورے پہ گئے ہیں اور کانفرنس بھی ہوگی اس کے بعد اس میں بھی شریک ہوں گے، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بڑا اہم ٹائم ہے جس میں وزیر اعظم شکریہ ادا کرنے گئے ترکیہ کا، ایران کا، آذربائیجان. جی میرے سامنے ہی لاسٹ ویک آئی واز ان لاہور، تو آنریبل پرائم منسٹر صاحب کو جو ایرانی پریزیڈنٹ ہے ان کی کال آنی تھی، وہ ذرا ٹائم طے ہوا تھا، تو میں ان کے ساتھ ہمراہ ہی موجود تھا. تو ایرانی پریزیڈنٹ سے ان کی بات ہوئی اور وزیر اعظم صاحب نے شکریہ ادا کیا، اور جس طریقے سے ایران نے بھی پاکستان کا ساتھ دیا، اپنے وزیر خارجہ کو بھیجا. تو دونوں ممالک کا پھر باہمی یہ طے ہوا کہ وزیر اعظم صاحب آئندہ ہفتے، جب ہفتہ آ گیا، 1 دن کے لیے بڑے شارٹ وزٹ پر جو ہے وہ ایران کا دورہ کریں گے. اس حوالے سے کچھ چیزیں میرے علم میں اسٹیٹ ظاہر ہے آپ کا نیشنل چینل ہے اس پہ کہہ نہیں سکتا. جو ٹرکی نے کی ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے، تاریخ اس پر لکھی گئی ہے. تو ظاہر وزیر اعظم صاحب کی خواہش تھی کہ میں جا کر جو ہے وہ وہاں پر پریزیڈنٹ رجب طیب اردگان سے خود جا کر ان کا شکریہ ادا کروں. اور اسی طریقے سے باقی بھی مسلم ممالک میں، تو وزیر اعظم صاحب نے یہ لاسٹ ویک پلان کیا ہوا تھا، اور ظاہر ہے دونوں ممالک کے ہیڈ آف اسٹیٹس کی جب کوارڈینیشن ہو گئی تو پھر اس دورے کا آغاز ہوا. تو وزیر اعظم صاحب یہ مختصر دورہ کر رہے ہیں، لیکن یہ 4 ممالک میں جائیں گے، اور ظاہر ہے ایک جذبہ خیر سگالی اور وہاں پر ان کا شکریہ ادا کریں گے، جو بہت ضروری ہے میرے خیال سے. حذیفہ صاحب، بات یہ آتی ہے کہ پاکستان کو سفارتی سطح پہ تنہائی کا شکار کرنے کی کوشش کرنے والا بھارت جو ہے آج خود تنہا، بالکل تنہا بیٹھا ہے. یعنی اسرائیل کے علاوہ یا افغانستان کے طالبان کے علاوہ، دہشت گردوں کے علاوہ اس کی سپورٹ میں پوری دنیا سے کوئی نہیں تھا. اور یہی جو چیز تھی بھارت کی عوام اور بھارت کے لیے ناقابل قبول بن گئی ہے. دیکھیں جی، میں اس کو تھوڑا سا اس طرح دیکھتا ہوں. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، لیکن آپ چونکہ گلاس کو آدھا بھرا ہوا دیکھ رہے ہیں،
میں تھوڑا سا گلاس کو آدھا خالی دیکھنا چاہ رہا ہوں. بھارت کی یہ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ اتنا مناسب نہیں ہوگا کہ اس بات طور پہ تنہا ہو گیا, لیکن یہ کہنا بڑا ٹھیک ہو گیا پاکستان نے سفارتی سطح پہ بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں, اور پاکستان کا جو سفارت خانہ ہے, ڈپٹی پرائم منسٹر, آرمی چیف, ان لوگوں کی آج کی نہیں, یہ پچھلے 1.25 سال اور اس سے پہلے پی ڈی ایم کے کچھ عرصہ جو تھا اس کی سٹرگل کی وجہ سے دنیا کے اندر آپ کا جو سفارتی تعلق بحال ہوا اور یہ سارے ممالک آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے, اس کے بعد جو ہے بھارت کا مسک چہرہ جو ہے دنیا نے دیکھنا شروع کیا. ورنہ ہوتا یہ تھا بھارت اتنا جھوٹ بولتا تھا, مسک چہرہ دیکھتے تھے, ہماری طرف سے کوئی بات جا نہیں سکتی تھی, اور اس لیے بھارت کا نیریٹو بکتا تھا اور وہ سب لوگ ہمیں امپریشن نہیں ملتا تھا کہ بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں. حالانکہ ہوتا یہ تھا کہ ہمارا موقف وہاں نہیں پہنچ پاتا تھا, اور اس لیے ظاہر ہے جس سائڈ کا موقف آتا تھا وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے. اس مرتبہ یہ ہوا کہ آپ کی انٹیلیجنس چیف نے, جو نئے ڈی جی آئی آئے, انہوں نے آپ کے فورن ڈیسک پہ اتنا کام کیا, یو ایس ڈیسک کے اوپر آپ کے برطانیہ کے ساتھ شروع میں معاملات کسی ایک وجہ سے ظاہر ہے ان کی طرف سے بار بار آ رہا تھا بانی تحریک انصاف کے حوالے سے, اس کو ہم نے کلیئر کیا. اس کے علاوہ باقی آپ کی گلف ممالک کے اندر تعلقات کو تھوڑا سا جو ہے وہ دراڑ آئی تھی, اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی تھی 2018 سے 22 تک. چائنا کے حوالے سے چائنا ہرٹ تھا آپ کا جو ہے وہ, جب سی پیک کے معاملے میں جو آپ نے 18 سے 22 تک کیا, اور امریکہ ایون کہ آپ نے دیکھا, میں نے نام پہلے بھی لیا امریکہ کا, لیکن وہ ظاہر ہے امریکہ کو یہ بتانا ضروری تھا کہ وار اگینسٹ ٹیررزم میں ہم نے کیا کیا ہے. اور یہ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی بہت بڑی کامیابی تھی کہ ادھر ٹرمپ نے چارج لیا, اور جس بندے کا ٹرمپ نے اپنی تقاریر میں حوالہ دیا ہوا تھا الیکشن کمپین کے دوران, آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے وہ داعش کا دہشت گرد امریکہ کے حوالے کیا. یہ ساری چیزیں جو ہے جب اکٹھی یکجا ہوئی تو دنیا نے آپ کی بات سننا شروع کی. جو ہی یہ وار ہوئی آپ بھی اپنا موقف دے رہے تھے, بھارت بھی اپنا موقف دے رہا تھا, اور یہاں سے مسلسل جس طریقے سے آپ کا موقف جا رہا تھا اس نے پوری دنیا کو آپ کی طرف متوجہ کیا, اور بھارت کا جھوٹ بکا نہیں. یہ آپ کہیں کہ اس مرتبہ بھارت اپنا جھوٹ بیچ نہیں سکا, اور آپ کے سفارتی لوگوں نے, آپ کی حکومت نے بہت خوبصورت انداز میں اپنا سچ اور حقائق پہ اپنی باتیں دنیا تک پہنچائی. میرا اس میں یہ نقطہ نظر ہو. جی بالکل, اور سچ کی جو کہتے ہیں ہمیشہ فتح ہوتی ہے, اور ڈیفینیٹلی ہمارے سفارتکاروں کی, ہمارے سیاستدانوں کی, ہمارے آرمی چیف کی, ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی محنت, ہمارے فضائیہ کے چیف, نیوی کے چیف, سب اس میں شامل ہیں, نوجوان شامل ہیں, وہ سائبر فورس شامل ہے جس نے دن میں تارے دکھا دیے بھارت کو. ان سب کا کارنامہ ہے جو ہم یوم فتح بھی مناتے ہیں, یوم تشکر بھی مناتے ہیں. الحمدللہ, بہت بہت شکریہ حذیفہ صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ہم لیتے ہیں وقفہ, اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب, دفاعی تجزیہ کار ہیں. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. جی وعلیکم السلام. بریگیڈیئر صاحب, قوم کا مورال ڈی جی آئی ایس پی آر نے جس طرح بیان کیا, آج خیبر پختونخوا کے طالب علموں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فوج اور قوم اکٹھا ہے, اکٹھا تھی, اکٹھا رہے گی, اور دشمن پراکسیز کے ذریعے بلوچستان کی طرف اشارہ کیا اور کے پی کے کی طرف اشارہ کیا کہ وہ حملے کرتا ہے, اور ہر دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ 6 اور 7 مئی کو جو جہاں سے طیارے اڑے تھے, جن جن بیسز سے اڑے تھے, ان کو اڑایا گیا, اور بریگیڈ ہیڈ کوارٹر جس نے ارتضیٰ کو شہید کیا تھا, جہاں سے فائرنگ کی گئی تھی یا گولہ باری ہوئی تھی, اس کو اڑا دیا گیا. جواب تو بھرپور تھا, اور یہ جواب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تاریخ میں کس طرح رقم ہوگا؟ جی ہاں, بہت شکریہ. دیکھیں, میرا خیال میں کہ پاکستان کی پہلے تاریخ دیکھ لیں. 1947 کے بعد پہلی دفعہ ایک ایسا رسپانس گیا کہ جو انڈیا کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا, اور انٹرنیشنل کمیونٹی, ویسٹرن کنٹریز نے بھی سوچا نہیں تھا کہ پاکستان ایسا کرے گا. اور میرا خیال میں جس طریقے سے قوم متحد ہوئی, دیکھیں ہمارے پولرائزیشن تھی, ڈیوائیڈڈ لوگ تھے, لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے یکجا ہوئی قوم, عاصم منیر بالکل یکجا ہوگی, اور دیکھیں کہ پاکستان بھی جھنڈے تلے ایک ہو گئے. اور یہ کریڈٹ جاتا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو, جس طرح انہوں نے دیکھیں کہ 2 نیشن تھیوری کی بات کی, کشمیر کی جگلر وین کی بات کی, جہاں پہ گئے پاکستان کی بات کی, پاکستان ہمیشہ زندہ باد کی بات کی. اور پھر ان کی کلیئرٹی تھی اسٹریٹجک, ہمارے افغانستان کی پالیسی کیا ہونی چاہیے, ہماری انڈیا کی پالیسی کیا ہونی چاہیے. اور یہ دیکھیں اگر ہم جواب نہیں دیتے تو یہ نیو نارمل والا کانسیپٹ تھا, تو پھر پاکستان کے لیے بڑی مشکلات آنی تھی. پھر ہم نے ایک سب سرویلنس اسٹیٹ کے طور پہ رہنا تھا. لیکن آج جو ہم نے جب کیا 26 ٹارگٹس پہ گئے اور اسٹریٹجک ٹارگٹس پہ گئے, سو ہم نے ڈیمانسٹریٹ کیا اپنی کیپیبلٹی. ہم نے جب آپ کے جہاز, آپ کی ایئر فورس نے ڈیمانسٹریٹ کیا, آپ کے فتح 1 فتح 2 نے کیا, پھر آپ کے گراؤنڈ فورسز جو تھے
LOC پہ جس طرح انہوں نے وہاں پہ پرفارمنس دی. پھر آپ کے دیکھیں ہم کہتے ہیں ان آل ڈومین آف وارفیئر جو ہے اس میں ایک سینرجی تھی, ایک کوآرڈینیشن تھی بٹوین دی آل دی 3 سروسز میں کوآرڈینیشن تھی, اور پاکستان پریویلڈ. سو اس سے یہ ہوا کہ پاکستان کی امپورٹنس ابھی دنیا میں اوپر چلی گئی ہے. اب انڈیا جو ہے دیکھیں کہ ملیٹریلی بھی ہم کہتے ہیں, ڈپلومیٹکلی بھی, اور اس کے علاوہ پولیٹیکلی بھی اور مورلی بھی جو اس کا اسٹیچر تھا دیٹ ہیز کولیپس. اور پاکستان ایک دیکھیں ایک ایسا امپورٹنٹ ملک ملٹری پوائنٹ آف ویو سے, کنونشنل فورسز بھی فورس کے حساب سے, اینڈ سیکنڈلی آف اے نیوکلیر آرم کنٹری بھی, اور جیو پولیٹیکلی پاکستان کی امپورٹنس بڑھ گئی ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 8 دفعہ پاکستان کا مینشن کیا. ایون ساؤتھ افریقہ کے پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے پاکستان کی بات کی. اچھے لوگ ہیں, پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات کی, لوگ جینیس ہے. تو میرے خیال میں یہ پاکستان نے پھر دیکھے بھی کشمیر کا جو ایشو تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پہلی دفعہ کہا ہم میڈیٹ کرنے کو تیار ہیں. مارکو ریبیو نے جب ٹویٹ کی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان انڈیا ول ڈسکس براڈ سیٹ آف ایشوز ایٹ اے نیوٹرل وینیو, پاکستان کی فتح تھی. سو ان آل جو ایریاز ہیں کریڈٹ دیں پولیٹیکل لیڈرشپ کو اینڈ ملٹری لیڈرشپ کو, پاکستان کو اس کامیابی پہ. جی بالکل. اچھا دوسرا یہ بتائیے گا بریگیڈ صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں دہشت گردی, کیونکہ بھارت جو ہے بزدل بھارت اپنے پروکسیز کو استعمال کر کے جو بلوچستان میں جو KPK میں بزدلی کر رہا ہے, اور کوئی دوسری رائے نہیں ہے. DGISPR نے کہا کہ خطے میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو ہمیں کس طرح لینا چاہیے؟ ہمیں تو کوئی شک ہی نہیں, اور ہمارے پاس ثبوت ہے. اور 1950 کے بعد سے دیکھیں کہ انڈیا نے جب سے وہ ایک فرینڈشپ ٹریٹی کی افغانستان کے ساتھ, تو ان کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ افغانستان میں اپنا اثر رسوخ رکھا جائے. ورنہ دیکھیں نہ ان کے بارڈر وہاں پہ ہے, نہ کچھ لنک بنتا ہے. لیکن سنس پاکستان کو انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا ایز اے انڈیپینڈنٹ سورن اسٹیٹ, سو دیئر فور ان کی امپورٹنٹ یہ تھی کہ افغانستان کے اندر ان کی پریزنس ہو, وہاں سے بیٹھ کے ٹو اسٹیل پرابلم ان پاکستان ان کا مین مشن تھا اور ہے. اور اس کے لیے وہ افغانستان میں ایکٹیولی, انفارچونیٹلی افغانستان میں بھرپور ان کا ساتھ دیا رائٹ فرام 1947 کے بعد سے. اور آج بھی جو بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں, چاہے وہ پشتونستان کا مسئلہ تھا یا بلوچستان میں بلوچستان پیپل لبریشن فرنٹ بنانا تھا, سبسیکوینٹلی جب یہ شفٹ ہوئے افغانستان تو وہاں پہ فنڈنگ تھی. اور پھر اسپیشلی جب طالبان کا فال ہوا, پہلے طالبان جو تھے 2001 میں جب 9/11 کے بعد, سو وہ ٹائم تھا افغانستان میں ان کا انگریس ہوا. پھر اس کے بعد انہوں نے براس بنائی 2018 میں, اور کرنل راجیش تھا اور اس وقت انڈین ایمبیسی میں وہاں پہ $700 ملین لگا کے انہوں نے بلوچ جارجی الجوائز سنگڑ بنایا. تمام بلوچ ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ابھی ہے فتح ہندوستان ہے, وہ انہوں نے وہاں پہ ان کو مضبوط کیا. صاحب DGISPR نے کہا ہے کہ جو افغانستان کے شرافیہ ہے, انہوں نے لفظ استعمال کیا, ان کو خریدتا ہے بھارت. انہوں نے یہ بھی بولا تمام افغان جو ہیں, انہوں نے کہا پشتون جو ہیں ہمارے بھائی ہیں, ان کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہمیں ایک جسے کہہ سکتے ہیں کہ ہارڈ اسٹیٹ کے طور پر بلوچستان میں ایک بڑا آپریشن کیا کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے. دیکھیں یہ آپریشن تو ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن میرا خیال میں جو آلریڈی جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے, جو آلریڈی آن گوئنگ آپریشنس ہیں, جس طریقے سے اس خوددار کے واقعے کے بعد وہاں پہ جس طریقے سے ایک آپریشن جاری ہے, تو ہم ایک سویپنگ آپریشن ہو سکتا ہے. لیکن میرا خیال میں ودن عزم استحکام کے ایمبٹ کے اندر بھی یہ چیزیں ایگزیکیوٹ ہو سکتی ہے, اور آپریشن بھی ایکسپلیسو ہو سکتا ہے ان دوز افیکٹڈ جو ایریاز جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں وہاں پہ پریزنس ہے. چیف بڑے واضح طور پہ کہہ چکے تھے کہ جو بلوچستان میں جو ہے چند 100 لوگ ہیں, مطلب اس میں دیکھیں میکسیمم ہوں گے تو 2000 ہوں گے جو ٹیررسٹ ہیں یہ جماعت ہندوستان. دیکھیں بریگیڈ صاحب, یہ وہ پہاڑوں میں غاروں میں جو چھپے لوگ ہیں, ان کا علاج تو ممکن ہے. اتنی ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے کہ باقاعدہ طور پہ ان کے ہائیڈ آؤٹس کے اوپر نہ صرف ان کو تباہ کیا جا سکتا ہے بلکہ اس کے اندر بل کے اندر ہی ان کو مارا جا سکتا ہے. بالکل اسی طرح دیکھیں ہمارے پاس 2 صورتحال ہیں. کچھ لوگ جو بلوچستان کے اندر ہیں, باقی میجارٹی آ رہے ہیں افغانستان میں, کندہار میں, نیمروز میں, زابل والی سائٹ ہے جو ایریاز ہے وہاں سے آپریٹ کرتے ہیں.
कुछ ईरानियन बलोचिस्तान वाली, कोई ईरानियन साइड है 300 किलोमीटर का बॉर्डर जिस पे ईरान से भी बात हो रही है, कंक्रीट वॉल और फेंसिंग की बात हो रही है, उससे कितना फायदा होगा? ईरान बहुत अच्छा फायदा होगा। देखिए ईरान भी वहां पे अपने तरफ से भी कर रहा है, पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 90% फेंसिंग की है। तो अब जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर हमारे जा रहे हैं, ईरान भी जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये अच्छी डेवलपमेंट की हमें तवक्को है। और जिस तरह अफगानिस्तान से अब जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो मेरे ख्याल में हमें मुस्बित तरीके से हम सोच सकते हैं कि आल्दो देखिए हमेशा अफगानिस्तान ने वादे तो बड़े किए हैं, लेकिन एक्टिवली फिजिकली हमने ऑन ग्राउंड एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स वाली बात है। अभी जिस तरीके से चाइना इसमें इन हुआ है, जिस तरह अभी हमने बीजिंग में देखा, वहां पे जिस तरीके से जो सिंबॉलिक जेस्चर्स दिए गए हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो हम एक पॉजिटिव तवक्को रखते हैं। लेकिन डू यू थिंक ये सीपैक एक्सटेंशन टू अफगानिस्तान विल बी अ सॉल्यूशन फॉर दैट? डू यू बिलीव इट? जी हाँ, बहुत ज्यादा देखें, बहुत ज्यादा इट विल बी, आप समझते स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट है ये, अगर देखा जाए तो। कि ये पहले भी बात हुई थी, लेकिन इस दफा जब ये बात हुई है, चाइना के इंटरेस्ट में भी है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में भी, अफगानिस्तान के इंटरेस्ट में है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ राब्ता हो जाएगा। जब राब्ता होगा, रेलवे लाइन बन रही है, उज्बेकिस्तान तक जाएगी, आपकी अभी कॉरिडोर सड़क बन जाएगी। सो पाकिस्तान इज प्रोवाइडिंग शॉर्टेस्ट कॉरिडोर टू सेंट्रल एशियन रिपब्लिक। तो पाकिस्तान के लिए फायदा है, चाइना के लिए भी है। अफगानिस्तान में से जब गुजरेगा तो अफगानिस्तान का भी फायदा है, चाइनीज के भी स्टेक्स है अफगानिस्तान में। तो मेरे ख्याल में उससे बहुत सारी चीजें एड्रेस हो जाएंगी। तो हमें वी शुड बी पॉजिटिव एंड लुक फॉरवर्ड कि अफगानिस्तान जो दोहा काट है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको इम्प्लीमेंट कर। अच्छा ब्रिगेड साहब, बात आती है, हमें सलाला चेक पोस्ट वाला वाकया कभी भूला नहीं जा सकता, जिसमें हमारे 27 जवान और अफसर शहीद हुए। हमने 7 माह के लिए ट्रांजिट ट्रेड और बॉर्डर्स को सील किया था। अफगानिस्तान का गुजारा नहीं है, लैंड लॉक कंट्री है, पाकिस्तान से सप्लाईज ना जाए तो वो लोग भूखे मर जाएंगे। आपको लगता है कि इसका दबाव हम इस्तेमाल किया जा सकता है, जो पाकिस्तान पे अटैक किए जा रहे हैं, भारत के जो प्रॉक्सीज वहां पे हैं, जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं, उनके खात्मे के लिए? देखिए हमारे पास तो बहुत सारे लिवरेज है, हमने तो उस पे गए ही नहीं अभी तक। लेकिन अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट, किसका इंतजार है, क्यों नहीं जा रहे, वही सवाल है। अभी रिसेंटली देखें, रिसेंटली हमने अभी ट्रांजिट ट्रेड को, वो जिस हार्ड ट्रेड वाला कंसेप्ट है, उसको हमने इम्प्लीमेंट किया है। 1 डॉक्यूमेंट रिजीम आप लेके आए हैं, आप देखें स्मगलिंग पे क्रैकडाउन हुआ है, ट्रांजिट ट्रेड पे आपने कंट्रोल किया, अब रिलेशनशिप आपने फैसिलिटेट किया है। लेकिन इसमें भी इंडिया की इन्वॉल्वमेंट देखे कि इंडिया ने कोशिश ये की थी, जो सी पैक आपका जहां से गुजर रहा था उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने ईरान से, चाबहार से जरंज और दिलाराम हाईवे बनाई और 218 किलोमीटर। सर, जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से नहीं मानते, ये बात पूरी दुनिया कहती है। और इस फिनोमेने के ऊपर अगर हम देखें, पूरी दुनिया चलती है। अफगानिस्तान बाज नहीं आ रहा, अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी खत्म नहीं हो रही, पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की जा रही है उनकी सरजमीन इस्तेमाल होती है। तो लातों के भूतों को लातों से ही सीधा किया जा सकता है। जी हाँ, देखें अभी आपने डिमॉन्स्ट्रेट किया है, आपने अपनी कैपेबिलिटी, आपने अपनी जो पोटेंशियल से आपने दुनिया को बता दिया है। तो मेरे ख्याल में एक मैसेज अफगानिस्तान को भी गया है। तो लेकिन अभी हम देखते हैं अब इसका आउटकम क्या होगा। जो रिसेंट मीटिंग्स है उसके बाद से मेरे ख्याल में इस पर कुछ बातचीत की जा सकती है। लेकिन हमें तवक्को है कि अब रियलाइजेशन होना चाहिए कि अफगानिस्तान, जिस तरह DSPR ने भी कहा कि हमारे भाई हैं और हमने उनको अकोमोडेट किया। 55 लाख पीक टाइम में अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान में थे। हम न किसी सिग्नेटरी है रेफ्यूजीज के, न प्रोटोकॉल के, बट डिस्पाइट इफेक्ट हमने पश्तून रवायात के मुताबिक, पश्तून वाली के मुताबिक हमने उनको वेलकम किया, अकोमोडेट किया है। सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि हमने दिल खोल के इनको अकोमोडेट किया। तो अफगानिस्तान को हमारे अकॉर्डिंगली वो करना चाहिए। तो अशराफिया वाली जो बात है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा ख्याल में लेट्स सी, और जिस तरीके से इसका आउटकम क्या होता है कि हमें चले बेहतरी की तवक्को अभी हमें रखने चाहिए, जो आपको नजर आएगी नेक्स्ट मंथ और सो। ठीक है। अच्छा, बॉर्डर प्रोटेक्शन के हवाले से अगर हम बात करते हैं, आपने ईरान की बात की, अफगानिस्तान के साथ की बात की, जो है फेंसिंग भी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद ये मामलात इन्फिल्ट्रेशन होती है। हमें कुछ जदीद खतूत के ऊपर, साइंटिफिक असूलों के ऊपर, कुछ जियो सेंसर और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उसके ऊपर काम करना होगा। आपको अपने ड्रोन्स की निगरानी करवानी होगी ताकि देन एंड देयर जो इंटर हो रहा होगा उसको वहीं पे मार दो।
देखें आसिम साहब, ऑलरेडी हमारे पास ये कैपेबिलिटीज से हम चीजें मॉनिटर करते हैं बहुत सारे, लेकिन सिर्फ 2611 किलोमीटर का आपका बॉर्डर है गिलगित से लेके नीचे चागी तक और आगे तख्तान तक का बॉर्डर आपके पास है। तो इसमें लेकिन हमारे स्टिल जहां जहां एरिया से हमारे वहां पे, जिस आपने नहीं देखा कि रिसेंटली जब ये मार्के हक के दौरान विकेट 74 जो दहशतगर्द आए थे, तो हम उनको मॉनिटर ही कर रहे थे। जी उनको बॉर्डर पे इंगेज किया गया। ठीक है, जी हाँ। तो हमारे पास कैपेबिलिटीज हैं और हम मॉनिटर भी करते हैं जहां जहां पॉसिबल है। सिर्फ एरिया बहुत ज्यादा है तो इसलिए एट टाइम्स ये होता है कि मुमकिन नहीं होता, बट स्टिल 100% तो नहीं है, लेकिन स्टिल वी आर एट 90% स्टिल वी आर मॉनिटरिंग द बॉर्डर्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, प्रोग्राम में अपनी राय का इजहार किया। हम लेते हैं वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर खुशामदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ बात करेंगे मईशत के हवाले से। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप पर। अस्सलाम वालेकुम, माहिर मईशत हैं जनाब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मार्का हक के बाद मार्का मईशत की तैयारी है, क्या लगता है आपको कि इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान की इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आएगा? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, हमने जो ये कामयाबी मिली है बुनियादी मरसूम में जी, ये आयत नंबर 4 है सूरह सफ की। जी बिल्कुल, ये अल्लाह ताला की खुशी ताईद और से ये मिली है कामयाबी, इसमें किसी पाकिस्तानी को शुबा नहीं होने चाहिए। बेशक। अगर आप अगली बात कर रहे हैं तो वो भी देखें कुरान ने क्या कहा है। मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, ये आयत नंबर 4 है। इसी को कंटिन्यूएशन में चले तो आयत नंबर 11 में, इसी में अल्लाह ताला फरमाता है, हुक्म देता है मुसलमानों को कि आप अपनी जान और माल से जहाद करें, अल्लाह की राह में लड़ें। इसका मतलब ये कि ये जो कामयाबी आपको मार्का हक में हासिल किया है जहाद की, अब आपको कुरान हुक्म दे रहा है कि अगर आपको ये कामयाबियों का तसलसल रखना है तो आपको अपनी जान से जहाद करना पड़ेगा। जान का मतलब ये था कि अब वो कुर्बानी भी देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जंग हमने जरूर जीती है, मगर जंग में जाहिर है हमारा भी नुकसान हुआ, उनका भी नुकसान हुआ, उनका ज्यादा हुआ, लेकिन हमारा तो नुकसान तो हुआ ना। लेकिन हमारा जो दुश्मन है, मैं आपसे बिल्कुल जिम्मेदारी से बात करना चाह रहा हूँ कि उसके दिफाई अखराजात पाकिस्तान से 8 गुना ज्यादा हैं, 8 गुना। जी बिल्कुल। और इस जख्म खाने के बाद वो अपनी ताकत में, दुनियावी ताकत में इजाफा कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जहरियत करने की उसकी नीयत जो खराब है, उससे निपटने के लिए हमें फिर कुरान की मदद चाहिए। जान से जहाद करो, यानी हमें एक तरफ अपना दिफाई बजट बढ़ाना है और उस दिफाई बजट में अवाम को, खासतौर से वो लोगों को जो अभी तक कुर्बानी नहीं देते रहे, टैक्सों की चोरी करते रहे, मरात लेते रहे, उनको अब ये आयत नंबर 11 में बता रहा हूँ कि अब उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमें कामयाबी हासिल करनी है, क्योंकि फिर आगे चल के अल्लाह ताला फरमाता है नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, वो फतह उस वक्त मिलेगी जब आप ये जहाद करेंगे। जी, जान से बनियानुल मरसूस तो आनी दीवार हम बन गए, लेकिन अब उसके लिए आप कहते हैं नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब के हमें अब अपनी जानों की कुर्बानी देकर अपने दुश्मन के खिलाफ लड़ना है, यानी मईशत के खिलाफ भी आपको उसी तरह लड़ना होगा। डॉक्टर साहब, बात आती है कि अब बजट के लिए तैयारी है, 10 जून को कहा जा रहा है पेश किया जाएगा, IMF से मुज़ाकरात भी हो गए। आपको क्या नजर आ रहा है कि हमारे सैलरीड लोगों के ऊपर कुछ बोझ कम होगा? सुनने में यही आ रहा है। देखिए, बस पहले तो ये कि सैलरीड लोगों पर यकीन कुछ कम हो जाएगा, लेकिन उनकी कुव्वत खरीद कितनी कम होगी वो भी तो आप देखें ना। हमारा बुनियादी नुक्ता क्या है, पहले तो बात कर लें, सैलरीड का बुनियादी नुक्ता नहीं है। बुनियादी नुक्ता इस वक्त ये है, क्योंकि हमने बात की है कि जान से जहाद करें, कहा है ना, अल्लाह की राह में लड़े। तो अब ये चीज जो मैं आपके नाज़रीन को बताना चाह रहा हूँ कि IMF के आपने 18 प्रोग्राम कर लिए हैं 1988 से अब तक। ये जो 37 वर्ष गुजरे हैं, इसमें क्या हुआ है? मईशत आपकी सुस्त रही, आपकी गुर्बत में ऊंचाई है, महंगाई ज्यादा है। तो अगर आपको फिर उसी के मुताबिक बजट बनता है जो हुकूमत और IMF में तय हुआ है, तो पहली बात तो आप ये नोट कर लें सब पाकिस्तानी भाई कि ये हमारी मईशत इस अगले साल भी लड़खड़ाती रहेगी जैसे कि अब तक रही है। उसकी वजह बता दो, और चीजों को आप छोड़ दें, हमें अगले साल 19 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जों की अदायगियां करनी है, बैरूनी कर्जों की। ये आप कैसे करेंगे? IMF के पैसे से तो नहीं, खाली आपके जो दोस्त ममालिक ने आपको पैसा दिया है उनको आपको रोल ओवर कराना पड़ेगा। यानी हर साल ये रोना रहेगा कि हमारे दोस्त ममालिक अगर रोल ओवर नहीं करते
تو IMF سے ملنے کے باوجود ہم ٹھیک نہیں ہوں گے، اس کا مطلب ہماری گردن دوسروں کے ہاتھ میں، یہ آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ دوسری بات جو حکومت پاکستان نے شروع سے کہی ہے لیکن اس سے کر الٹا رہے ہیں، وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں 2027 جو ہے وہ ہمارا آخری پروگرام ہوگا جب IMF کا۔ اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ٹرمپ نے جو ٹرمپ کارڈ کھیلا ہے اور IMF کو استعمال کر رہے ہیں اور پاکستان حکومت کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اس میں یہ 100% خدا نخواستہ یقینی بنا لیا گیا ہے کہ ہم 2027 کے بعد پھر IMF کے پاس جائیں گے اور وہ ہوگا نیو گریڈ گیم۔ تو آپ کتنا بھی کہتے رہیں کہ جی ہمارا آخری پروگرام ہے، وہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ میں ابھی بتا دوں گا اعداد و شمار میں، لیکن یہ کہنے کے بعد کہ یہ نہیں ہوگا، میں یہ بات اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ میں 2 فگرز پاکستانی قوم کو پتہ ہونی چاہیے، سیلری بھی اسی کے اندر آ جائیں گی۔ دیکھیے دنیا میں انسانی وسائل کی ترقی ہوتی ہے جس میں تعلیم ہے، صحت ہے، لائف ایکسپیکٹنسی ہے، کتنی عمر ہے، صاف پانی کی فراہمی ہے، نکاسی آب ہے، انصاف ہے، انسان اپنی زندگی جو سکون سے گزار سکے، یہ تمام ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے 25 کروڑ بھائیوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے، حکومت بتائے یا نہیں بتائے، مگر ساری دنیا نے چیخ چیخ کے کہا ہے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں دنیا کے 193 ملکوں میں پاکستان کا نمبر ہے 168، یعنی 26واں ہمارا ملک ہے، باقی سب ہم سے بہتر ہیں۔ تو وہ 25 ملک کون سے ہیں جو ہم سے خراب ہیں، پہلے وہ پتہ ہونا چاہیے۔ سب سہارن افریقہ، جنوبی افریقہ کے جو علاقے ہیں وہاں کے 24 ملک اور ایک افغانستان، ان کو چھوڑ کے ساری دنیا کے ہر ملک سے، ہندوستان کو چھوڑ دیں وہ بہت بڑا ملک ہے، وہ ہم سے شکست کھایا ہے قدرت کی تائید کی وجہ سے، لیکن دنیا کے تمام ممالک کے مقابلے میں انسانی وسائل کی ترقی میں ہم سب سے پیچھے ہیں، سوائے سب سہارن افریقہ کے کنٹریز اور ایک افغانستان۔ تو یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ 26 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے، جو دنیا کی سب سے بڑی تعداد، 11.5 کروڑ لوگ جو ہیں غربت سے نیچے ہیں، عوام کو علاج معالجے کی سہولت میسر نہیں ہے۔ تو IMF کے پروگرام کے تحت جو معاملات طے کر رہے ہیں اس میں ان چیزوں میں بہتری شامل نہیں ہے، نہ اس سال، نہ اگلے سال، نہ اگلے 10 برسوں میں، یہ بات پتہ ہونی چاہیے۔ اچھا کرپشن، یہ بتائیے گا شاہد صاحب کہ جب ہم نان فائلرز کی بات کرتے ہیں، یہ موذی مرض جو ہے نان فائلر کی نان فائلر تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے نا۔ ٹھیک ہے، دیکھیے نا، پہلے میں بات وہی کر رہا ہوں کہ ہم کب حکومت کے کہنے پہ کیوں ناچنا چاہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے فائلر جو فائل کرتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جس کو فائل کرنا چاہیے وہ نہیں کرتا، وہ مجرم ہوتا ہے، تیسرا وہ ہوتا ہے جس کو فائل کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اس کو آپ نان فائلر کہہ رہے ہیں، وہ نان فائلر نہیں ہے۔ اگر میری ایک خاتون خالہ ہے، ایک عام پینشنر ہے جس کی آمدنی 6 لاکھ روپے سال سے کم ہے، اس کو حکومت پاکستان نان فائلر کہہ کے قومی بچت اسکیموں میں بینک ڈپازٹ پر ان سے ٹیکس لے رہی ہے۔ وہ نان فائلر خدا کے غضب سے ڈرے نہیں ہے، ان کی آمدنی 6 لاکھ روپے نہیں ہے۔ اگر ایک خاتون کے 20 لاکھ روپے بینک میں پڑے ہیں، اس کی سالانہ آمدنی 6 لاکھ نہیں ہے، اس کو آپ نان فائلر کہہ کے اس کو ذلیل کر کے اس سے آپ زیادہ ٹیکس کیوں لے رہے ہیں؟ میں تو آپ کی خدمت میں یس کر رہا ہوں۔ تو میں آپ حقیقت کو تسلیم کر لیں نا، حکومت جس طرح IMF ہمیں نچاتا ہے، ہم کیوں ناچے؟ میں تو آپ سے یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا نان فائلر تو ہوتا ہی نہیں ہے، دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، ہم نے ساری دنیا میں جا کے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس میں بہتری کی امید کہاں ہے؟ مطلب ہم اگر اس تمام سینیریو میں مارکہ حق کی بات کر رہے ہیں، دنیا کے ٹرسٹ ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں، ڈیفنس میں ہم نے ایک اپنی پوری اسٹرینتھ شو کرا دی، لوگوں کا ٹرسٹ بلڈ کرنے کے حوالے سے جو پاکستان کو بالکل اگنور کیا جاتا تھا، پاکستان فوکس ہو گیا ہے، سینٹر آف گریوٹی بن گیا ہے، تو اس میں معیشت میں بھی بہتری کی امید ہے، انویسٹمنٹ آنے کی امید ہے باہر سے؟ دیکھیے انویسٹمنٹ نہ پاکستان میں کبھی آیا ہے نہ آئے گا۔ اگر آپ کو قدرت کے قانون کے مطابق چلنا ہے تو جس طرح سے آپ نے یہ جنگ جیتی تو ساری دنیا پاکستان کی تعریف کر رہی ہے۔ جس دن آپ اپنی معیشت ٹھیک کر لیں گے، جس وقت آپ اپنی ٹیکسوں کی آمدنی بڑھا لیں گے، جس وقت آپ کی شرح نمو بہتر ہو جائے گی، تو دنیا پیسہ خود لائے گی، اس لیے کہ ان کو منافع کمانا ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ دنیا اس لیے پاکستان میں سرمایہ کاری کرے گی کہ وہ پاکستان کا جو ہے وہ طاقتور ملک ہے۔ نہیں، اپنی معیشت ٹھیک کریں۔ اس کے ثبوت میں آپ کو دے دوں، اگر یہ پاکستانی قوم کو سمجھنا ہے تو میں آپ کو بتا دوں، بالکل 26 ارب ڈالر کی آپ کی سرمایہ کاری رہے گی سی پیک میں 2014 سے اب تک۔ بنگلہ دیش میں تو سی پیک نہیں ہے۔ جب یہ 2014 میں جب ہمارا سی پیک آیا، اس وقت بنگلہ دیش کی معیشت پاکستان سے چھوٹی تھی، ان کی فی کس آمدنی پاکستان سے کم تھی، ان کی برآمدات پاکستان سے کم تھی۔ یہ 26 ارب ڈالر کی بیرونی سرمایہ کاری آ گئی، بنگلہ دیش آج ہم سے برآمدات میں بہت آگے، فی کس آمدنی میں بہت آگے، معیشت کی شرح حجم میں جو ہے وہ بہت آگے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قدرت کا قانون یہ ہے
کہ آپ کو ملک کو ترقی ملے گی، میرے ملک کو ترقی ملے گی، میری ملک اور عوام اور میری حکومت جو کچھ کر رہی ہے دوسرے ملک اس کو سپلیمنٹ کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم خود نہ کریں اور دوسرے ملک کے پیسے سے ہم ترقی کر جائیں، یہ نہیں ہوگا، یہ قدرت کے قانون کے خلاف ہے۔ یہ بات میں اس لیے اس کو تفصیل سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں جو بات رہ گئی تھی وہ بتا دوں آپ کو۔ کرپشن بدعنوانی میں جو پاکستان کا نمبر ہے وہ ہے 135 اور 180 ملکوں میں سے، یعنی 134 ملک ہم سے بہتر ہیں۔ جو ہمارے بھارت سمیت اسرائیل اور جو ہیں یہ سب ہم سے بہتر ہیں۔ تو اگر ہم کرپشن پہ بھی قابو پانا نہیں چاہتے، ہم ٹیکسوں کی وصولی بھی بڑھانا نہیں چاہتے، اور جیسے میں نے کہا کہ بھارت کا دفاعی بجٹ ہم سے 8 گنا زیادہ ہے، ٹھیک ہے، ہماری فوجوں نے قربانی بھی دی، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی دی، قوم بھی یکجا کی تھی، جیت گئے، مگر یہ نہ بھولیں کہ یہ دنیا ہے، دنیا کے قانون کے تحت چلتی ہے۔ اگر بھارت اپنا دفاعی بجٹ بڑھا رہا ہے لیکن ٹیکس اور جی ڈی پی کے جو آمدنی ہے بھارت کی ہم سے زیادہ ہے، ہمارا ٹیکس جی ڈی پی کم ہے، لیکن ہمارا ٹیکسوں کی وصولی کم ہونے کے باوجود، ہمارا دفاعی بجٹ بھارت سے کم ہونے کے باوجود جی ڈی پی کے تناسب سے زیادہ ہے، تو ہم کیونکہ ٹیکس وصولی نہیں کر رہے۔ تو یہ بات اب ہمیں کیا کرنا ہوگا وہ میں آپ کو بتا دوں کیوں کہہ رہا ہوں میں بات۔ دیکھیے میرے ملک کی بھارت کی جو ترسیلات ہیں وہ 124 ارب ڈالر ہیں، بڑی اہم بات میں آپ کو بتاؤں، 124 ارب ڈالر بھارت کی ترسیلات ہیں، اور بھارت میں برآمدات ہیں 777 ارب ڈالر، یعنی برآمدات کر کے وہ ترقی حاصل کر رہے ہیں معیشت۔ ہم نے کیا کیا ہے کہ ہماری برآمدات کم ہے اور ہماری ریمیٹنسز زیادہ ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی ایک ملک، میں نے یورپ میں کام کیا ہے، شاید افریقہ میں کیا، مڈل ایسٹ میں، میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا کہ ترسیلات اتنی بڑھ جائیں جیسے پاکستان میں بڑھی ہیں۔ اس وقت ہماری ترسیلات ریمیٹنسز زیادہ ہیں، ہماری برآمدات کم ہے۔ اس سال ہمیں 38 ارب ڈالر ہم کہہ رہے ہیں کہ ریمیٹنس آ جائے گی، اور ہماری برآمدات شاید 32 ارب ڈالر کی ہوں گی، تو یہ تو 6 ارب ڈالر ہماری ریمیٹنس۔ جو امریکہ نے ابھی آفر دیا سیز فائر کے لیے، آپ کو لگتا ہے اس سے کوئی بہتری آئے گی، ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گے اس سے؟ دیکھیے امریکہ جو ہے آپ کو نے خود کہا ہوا ہے، ٹرمپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ٹرمپ نے یہ کہا تھا بھارت ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، بھارت امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، پاکستان ان کا وار آن ٹیرر کا پارٹنر ہے۔ امریکہ نے ٹرمپ نے جب محسوس کیا کہ ان کا اسٹریٹجک پارٹنر پٹ رہا ہے، پاکستان کی بہادر افواج نے، پاکستان کی فضائیہ نے، پاکستان کی نیوی نے، پاکستان کی جو آرمی نے ان کے دانت کھٹے کر دیے، وہ تباہی کی طرف جا رہے تھے، تو ٹرمپ کود پڑا اور اس نے کہا جی سیز فائر کریں ورنہ اور تباہ ہوتا بھارت۔ تو آپ سمجھیں وہ اس کو بچایا، اس کو بچا لیا، اس کو بچایا۔ تو ہمیں کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے امریکہ سے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں ہمیں معیشت کے پورے سینیریو کے بارے میں آگاہ کیا۔ بات وہی آتی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ مسلمانوں کو کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ ایک کنجی ہے جو جیت کے لیے کہی جاتی ہے، چاہے وہ معیشت کی بات کی جائے، چاہے دفاع کے حوالے سے بات کی جائے۔ پاکستانی قوم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے، یہ قوم یکجا ہے، اور ہم بات کرتے ہیں جب اپنے دفاعی بجٹ کے اضافے کے حوالے سے، تو ہم چاہیں گے کہ اپنا خون بھی دے دیں اور اپنے دفاع کے لیے پاکستان کو ہر سہولت فراہم کرنے کے لیے اپنے افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ یہی اس قوم کا خاصہ ہے، یہی اس قوم کی ایک میراث ہے، جس کی بنسبت آج ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، اور ہم کہتے ہیں پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ میں چاہوں گا آپ سے اجازت، اللہ نے کے بعد۔